آپ کے ساتھ جو بات کرنے کا مدعا تھا ایک ہی ہے، دیٹ از ڈیولپمنٹ جو روک دی گئی ہے جموں کشمیر کی، خاص کر کشمیر ڈویژن کی۔ میں آپ کی وساطت سے اس سرکار پہ جو بے حد سرکار ہے یہ پہنچانا چاہتا تھا یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ ٹوٹل روکی گئی ہے۔ ہم بات کریں روڈز کے حوالے سے، روڈز کا حال دیکھیے کتنا برا ہے، دوسرے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس دیکھیے ان کا حال بھی ویسا ہی ہے، کام کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ٹھیکیداران صاحبان ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بات کی جائے ان کے مشکلات کیا ہیں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کشمیر میں ورکنگ سیزن اپریل سے سپٹمبر اینڈ تک ہی ہوتا ہے، اور مور دین 50% آف دی ورکنگ سیزن ہیز لیپسڈ، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو روکا گیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایک سائڈ سے جو را مٹیریل اس میں لگتا ہے، چاہے وہ بولڈرز ہو، چاہے وہ روڈی ہو، چاہے وہ ریت ہو، وہ باہر کے کنٹریکٹروں کو لیز آؤٹ کی گئی ہے جو آسمان کے داموں پہ ان کو لوکلز کو بیچتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو پروجیکٹس یہاں سینٹرل گورنمنٹ کے چل رہے ہیں ان ٹھیکیداروں کے لیے آؤٹ آف وے جا کے ہمارے دریاؤں کی خستہ حالت کی جاتی ہے، ہمارے ندی نالوں کی خستہ حالت کی جاتی ہے، ہمارے پہاڑوں کی خستہ حالت کی جاتی ہے۔ مٹی کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ روز ایک شاہی فرمان ایشو ہوتا ہے جموں کشمیر کے وہ جو استانی باشندے ٹھیکیداری کے کام میں انوالوڈ ہیں ان کے لیے کہ صاحب اب آپ کا یہ بل تب پاس ہوگا جب رائلٹی کی رسید ہوگی، اب آپ کا وہ بل تب پاس ہوگا۔ بھائی جب تم ان کو لیگل سورس سے را مٹیریل ہی نہیں دیتے ہو، جس طرح تم باہر کے ان ٹھیکیداروں کو دیتے ہو، ان کے جیب بڑے ہیں اور وہ شاید بہتر طریقے سے اس سرکار کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے لیے 10 نالے کھولے جاتے ہیں، ان کے لیے 10 پہاڑ دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے مٹی اٹھاؤ، اور معمولی نام کے لیے کوئی رائلٹی لی جاتی ہے۔ لیکن اسی مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں 2 جگہوں سے ہمارے جموں کشمیر کے ٹھیکیداروں کو کہا جاتا ہے ان جگہوں سے لے جاؤ، تو اس میں ٹرانسپورٹیشن ہی 50% ہائر لگتا ہے ان دوسرے لوگوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں فروری سے جو جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئی اس کی وجہ سے کافی کرائسس ہوئی بٹومن کی، جو ریٹ 50,000 روپیہ تھا وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ تجاوز کی گئی ہے۔ جب سرکار کو کہتے ہیں کیوں نہیں کام ہو رہا ہے، نہیں صاحب ٹھیکیدار سامنے نہیں آ رہے ہیں، ٹینڈر نہیں بھر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں نے پہلے ہی ٹھیکیداروں کی کمر توڑی ہوئی ہے، ان کے پیسے نہیں دیتے ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں 2016 کے بعد آج تک آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے۔ آپ کوالٹی کمپرومائز خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ جو بھی روڈ کنسٹرکشن کا کام کرے گا اس کے پاس پلانٹ اینڈ مشینری ہونا چاہیے، ہر ایک چیز ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے ہواری مواری ورکرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کلاس کو ختم کر دیا، اور جب ختم کر دیا پھر کوالٹی تو کمپرومائز آپ نے خود کر دیا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، سرکار کی ذمہ داری ہے کوالٹی انشور کرنی، لیکن کوالٹی ملے گی جس کا کہیں پلانٹ ہوگا، جس کا پلانٹ ہی نہیں ہوگا تو کوالٹی کیا ہوگی؟ اس لیے ہم سرکار کو آخری چیتاونی دیتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کے گارب میں ہر ایک چیز کور نہ کرو۔ اسٹیٹ ہوڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ روکی جائے۔ ہمیں معلوم ہے آپ فنڈز لیپس کرنا چاہتے ہیں یہاں تاکہ آپ کو ایکسکیوز ملے، دیکھیے جی ہم تو کام کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں۔ جو اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ کیوں نہیں وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں؟ ٹورسٹ بھی تبھی آئے گا جب یہاں انفراسٹرکچر ہوگا، یہاں ہمارے پیشنٹس کا ہم تبھی دیکھ بھال کر سکیں گے جب ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا۔ اس سب کے لیے ڈیولپمنٹ ضروری ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جب تک پرائیورٹی میں نہیں کی جائے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ جو آپ کہتے ہو کبھی ایک
मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी दूसरे मिनिस्टर पे। चीफ मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लीडर हो, you are the chief minister, it is your responsibility to deliver. Only tourism will not fill our stomachs. It is important, we do understand, but it is not the only important thing. यहाँ शहर के रास्ते देखिए, यहाँ गांव के रास्ते देखिए, यहाँ किसी भी जगह देखिए, क्यों नहीं हो रहा है जी? अस्पताल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? जनाब फंड्स नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? जनाब फंड्स नहीं है। हर एक चीज़ में अगर एक्सक्यूज आपको यही देना है, फिर आप भला शुक्रिया किस चीज़ का करते हैं वज़ीर आज़म को? हर 3 महीने में आपका शुक्रिया होता है कि आज 5,000 करोड़ मिले, आज 8,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिले। एक वाइट पेपर इशू किया जाए कि जब से ये सरकार आई है इन्होंने जो फंड्स आए कितने लैब्स कराई। मेरी ये तला है लास्ट ईयर 7,000 करोड़ रुपया लैब्स हो गया। इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि इनको लग रहा है कि हर चीज़ का जवाब स्टेटहुड में है। मैं आज इसी इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करना चाहता था, क्योंकि यहाँ हम सब अब एक ही इस दौड़ में लगे हुए हैं कि स्टेटहुड 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 स्टेटहुड। बाकी जब डेवलपमेंट ही रुक गई तो हम क्या आगे चलने की बात करेंगे? और हम देख रहे हैं जहाँ पर्सनल मफाद है इनका, वहाँ रातों रात मैग्नेमाइजेशन भी होती है, वहाँ रातों रात काम भी होता है, वहाँ हर एक चीज़ ऐसा होता है। लेकिन आम लोगों को जिन चीज़ों से सहूलियत है, शहरी श्रीनगर का हाल देखिए, शहरी श्रीनगर के गली कोचों का हाल देखिए, बारामूला, सोपोर, अनंतनाग, शोपियान, इन इलाकों का हाल देखिए।